کمپنیوں کو انوائٹ کر کے آپ اس کو شیئر کیوں نہیں کریں عوام کے ساتھ؟ پھر اگر انہوں نے انویسٹمنٹ نہیں کی، اپنے پلانٹ نہیں لگائے، یہ جھوٹ بولتے رہے، تو پھر ان کا لائسنس کینسل کیوں نہیں ہو رہا؟ لوگ کرنٹ سے مرتے رہے، ابھی بھی بارشوں میں لوگ مرے. انہوں نے اگر انویسٹمنٹ کی ہوتی تو یہ صورتحال نہیں ہوتی. 68 گھنٹے کے بعد ڈیفنس کے علاقوں تک کی لائٹ آئی ہے بارش کے بعد. تو آپ مجھے بتائیے کہ باقی شہر کا کیا حال ہوگا؟ تو جب اتنی پور پرفارمنس ہے تو کوئی بھی ادارہ پاکستان میں آئے، ایک اسٹریٹجک ادارے کو ایک پرائیویٹ کمپنی اون کر لے، کیمن آئیلینڈ میں جا کر آف شور کمپنی کے طور پر رجسٹر کرا دے، لوٹ مار کرتی رہے، اور اس کو پیپلز پارٹی بھی سپورٹ کرے، نون لیگ بھی سپورٹ کرے، پی ٹی آئی بھی سپورٹ کرے، ایم کیو ایم بھی سپورٹ کرے، اور کراچی کے لوگوں پر یہ شب خون مارتے رہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کراچی دشمنی ہے، چاہے کوئی بھی کرتا ہے. سب کو جواب دینا پڑے گا کہ کے الیکٹرک مافیا کے یہ سپورٹر کیوں ہیں. جب ووٹ لینے یہاں پر آئیں کراچی میں بلدیات کے لیے، تو سب سے پوچھیں کہ اس کے الیکٹرک مافیا کو آپ نے سپورٹ کیوں کیا، اس کا لائسنس کینسل کیوں نہیں کیا، اس کو ہمارے سروں سے کیوں نہیں ہٹایا، اور کمپنیوں کو انوائٹ کر کے مونوپولی کیوں نہیں توڑی. آپ پوری دنیا کے خواب ہمیں دکھاتے ہیں، پریزنٹیشنز بتاتے ہیں. یہ اتنے بڑے بڑے علامہ جو پچھلی حکومت میں تھے، ان سے پوچھو کہ کیا نیو یارک میں اسی طرح سے ہوتا ہے، واشنگٹن میں اسی طرح سے ہوتا ہے؟ اسی طرح ایک کمپنی کی مونوپولی ہوتی ہے، یا مختلف کمپنیوں کو لے کر کمپٹیشن پیدا کر کے بجلی کو سستا کیا جاتا ہے. لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ سب مافیاز کے سپورٹر بنتے ہیں، پھر بڑے اچھے بن کر ہمارے سامنے بھی آ جاتے ہیں. کراچی والوں کو شعور کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کراچی کے لوگ جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ جن کو کچھ معلومات نہیں ہے. ان کا ووٹ اب شعور کا ووٹ ہونا چاہیے، احساس کا ووٹ ہونا چاہیے، اپنے حق کا ووٹ ہونا چاہیے. اور ایسے لوگوں کو مسترد کریں جو آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے لوٹ مار کرتے ہیں مختلف کمپنیوں کے ذریعے سے، اور اس میں ان کی ملی بھگت ہوتی ہے، ان کی پارٹی کو فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے کہ الیکٹرک جو کچھ بھی کر رہا ہے، انشاءاللہ جماعت اسلامی کا میئر ہوگا، اس کے ماتحت نہیں ہوگا وہ، لیکن انشاءاللہ یہ میئر آپ کا مقدمہ لڑے گا. یہ ان کا فارنسک آڈٹ کروانے کے لیے ہم جد و جہد کریں گے. ہم ان کو بتائیں گے کہ تم نے کس طرح سے اتنے بڑے پیمانے پر 78% صارفین میں اضافہ ہو گیا اس دوران میں ان کی پرائیویٹائزیشن میں، لیکن صرف 17% انہوں نے جنریشن میں اضافہ کیا ہے. دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے؟ بتائیں اسد عمر، بتائیں محمد زبیر، بتائیں اتنے بڑے بڑے افلاطون اور ارسطو کہ یہ لوٹ مار دنیا میں کہاں ہوتی ہے، اور آپ لوٹ مار کرنے والوں کے سپورٹر بن جاتے ہیں. اور ویسے آپ کی جو ہے وہ میجک شوز جو پریزنٹیشن میں ہوتے ہیں بیوقوف بنانے والے، وہ آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں. تو چاہے نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی، سب کے الیکٹرک مافیا کے سپورٹر ہیں. اس لیے کراچی کے لوگوں کو اپنا فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا. اسی طرح میں کہنا چاہتا ہوں کہ پانی کا جو منصوبہ اس وقت پینڈنگ ہے 17 سال سے، اس کا ذمہ دار کون کون ہے؟ پیپلز پارٹی سب سے زیادہ ذمہ دار ہے. 14-15 سال سے برسر اقتدار ہے. کراچی کا ایک منصوبہ کیوں نہیں بنا؟ 17 سال پہلے، 18-20 سال پہلے نعمت اللہ خان صاحب نے اس کا آغاز کیا تھا، اس سے کراسپونڈنس کی تھی، پری فیزیبلٹی کے لیے کمپنی طے کر لی تھی، اور اس کے بعد 17 سال میں ایک بوند پانی کا اضافہ نہیں ہوا. جماعت اسلامی کا میئر انشاءاللہ انہی لوگوں سے یہ K4 بنوائے گا اور پورا بنوائے گا انشاءاللہ تعالی. لڑیں گے ہم اس کے لیے. جماعت اسلامی کا میئر ماس ٹرانزٹ پروگرام پر عمل کروائے گا، جس کو یہ پینڈنگ میں ڈالے ہوئے ہیں. ہر وزیر اعظم جا کے افتتاح کا اعلان کر دیتا ہے 200 ارب لگیں گے، 400 ارب روپے لگیں گے. صرف اعلانات کی بنیاد پر 1100 ارب روپے پیکج خرچ ہو چکے ہیں. تو بھائی ہے، ہمیں اتنا بیوقوف کوئی نہ سمجھے. ہمیں بتایا جائے کہ ہم پر 5000 ارب روپے صرف ترقیاتی بجٹ کے 14 سال میں پیپلز پارٹی نے شو کیے ہیں، خرچ کیے ہیں، بجٹ میں رکھے ہیں. 5000 ارب روپے میں سے کراچی کو کیا دیا ہے؟ پورے سندھ کے عوام کو کیا دیا ہے؟ کہاں پر یہ پروجیکٹ بنے؟ بتایا جائے، ان کا حساب دیا جائے. تو میں چاہتا ہوں کہ کراچی کے لوگ 24 تاریخ کو جماعت اسلامی پر اعتماد کریں. انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی اس شہر کو اپنی اصل کی طرف لے کر آئے گی. کسی بھی سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق ہو، کسی مسلک سے تعلق ہو، ہمارے پاس اس وقت الحمدللہ مائنورٹیز سے بھی، کرسچن کمیونٹی، ہندو کمیونٹی، سکھ کمیونٹی کے لوگ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کے لیے سب سے بہترین جماعت اسلامی ہے. اسی طرح مسلک آپ کا کوئی بھی ہو، شہر میں جب نوجوان اور بچہ اور بچی ڈوبے تھے اور جو لوگ کودے تھے ان کو نکالنے کے لیے حکومت تو نہیں آئی تھی. نہ کودنے والے کو اس کا مسلک پتا تھا، نہ ڈوبنے والے نے جب آواز لگائی تھی تو مسلک کی بنیاد پر لگائی تھی. مسلک بہت اہم ہوتا ہے، عقیدے کی بہت بڑی اہمیت ہے، نظریہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. لیکن ہمارا نظریہ ہمیں یہ بات بتاتا ہے، اسلامی نظریہ ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ انسانیت کی حیثیت سے جو حق ایک انسان کو حاصل ہے، اس حق کے لیے جد و جہد کرنا یہ دین ہے.
یہ دین کا تقاضا ہے, یہ اسلام ہے اور یہ عبادت ہے. ہم اس سیاست کو الحمدللہ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. اس لیے لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ جماعت اسلامی کو سپورٹ کریں. انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ شرمندہ ہوں گے کہ آپ نے کیا کیا. ہم اپنے اختیار سے زیادہ کام کریں گے اور مزید اختیار کے لیے لڑیں گے. 22 تاریخ کو انشاءاللہ بہت عظیم الشان حق دو کراچی مارچ ہوگا. میں اہلیان کراچی کو اس میں شرکت کی دعوت دے رہا ہوں. اس کے نتیجے میں ایک قوت پیدا ہوگی اور 24 جولائی کا فیصلہ انشاءاللہ ہو جائے گا کہ کس طرح لوگ جو ہیں جماعت اسلامی اور اس کے پروگرام کے ساتھ ہیں, اور لوگ چاہتے ہیں کہ اب جماعت اسلامی کا میئر اس شہر میں آئے. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ شادمان ٹاؤن کے جو نالے کا معاملہ ہے, ابھی تک جو ہے وہ بچے کی لاش نہیں ملی اور تلاش ظاہر جاری ہے. اب تو بحریہ کے غوطہ خور بھی آئے ہیں. اب اس پر آدمی اور کیا بات کرے, دکھی ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارا پورا حال ہے. 3-3 4-4 گھنٹے تک تو آپ نے صرف ایدھی, چیپال, خدمت, سیلانی پہ چھوڑا ہوا تھا سب چیزوں کو. اس کے بعد لائٹ تک نہیں تھی. 4-4 5-5 گھنٹے بعد, 6-6 گھنٹے بعد سرچ لائٹ تک کا انتظام نہیں کر سکا تھا یہ پورا ایڈمنسٹریٹر. ابھی میں ایک جگہ سے آ رہا تھا, ایک پائپ پڑا ہوا تھا, روڈ بند تھی, پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگا ہوا تھا. الیکشن کمیشن کو یہ تو نظر نہیں آتا کہ کس قدر ضابطے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اور آپ صرف ایک پائپ لائن لگاتے ہو تو جھنڈا لگا دیتے ہو. آپ 5,000 ارب روپے کا بھی تو جھنڈا لگاؤ کہ یہ ہم نے کھائے. بڑا بڑا جھنڈا بنائے اپنی پارٹی کا اور لکھ دیں ہم نے 5,000 روپے کی کرپشن کی ہے, صحت میں اتنے 1,000 روپے کی کرپشن کی ہے, تعلیم میں اتنے 1,000 کی کرپشن. جو جو جھنڈا لگا کر آ رہا ہے اس سے حساب لیں. تو میرے خیال یہ ہے کہ فوری طور پر اس آپریشن کو تیز کیا جائے. بچہ تو چلا گیا لیکن کم از کم اس کی لاش تو اس کے ماں باپ کو دے دی جائے. ماں تو چلی گئی بیچاری سال. رکاوٹ ڈالے گی تو مارچ کو اور بڑھا دیں گے, پورے شہر میں بڑھا دیں گے. اس میں کیا مسئلہ, نہیں ڈالے گی میرے خیال. اتنی جرت نہیں کرنی چاہیے حکومت کو کہ وہ عوام کے راستے میں آ کر کھڑی ہو. یہ ہمارا جمہوری حق ہے, آئینی حق ہے, اور ہم اس حق کو استعمال کریں گے اور شارع قائدین پر ہم جو ہے وہ مارچ کریں گے. جماعت اسلامی کا کسی پارٹی کے ساتھ چیئرمین کی سیٹ کے اوپر کوئی اتحاد نہیں ہے. اگر کوئی ہمارا نام استعمال کرتا ہے یا ہمارا کوئی ایسا فرد ہے کہ جو اپنے طور پر کھڑا ہو گیا ہے تو وہ جماعت اسلامی اس کو اون نہیں کرتی. صاف صاف بات ہے. اگر وہ ہمارا نشان لگا دیتا ہے, کسی کونسلر ہونے کے کسی سے بات کر لیتا ہے یا اپنے پوسٹر میں لگاتا ہے تو یہ اس کا کام ہے. جماعت اسلامی تو میکسیمم 95-98% سیٹوں کے اوپر 98% سیٹوں پہ ترازو نشان کے ساتھ الیکشن لڑ رہی ہے. لوکل ایڈجسٹمنٹ میں کونسلر کی سطح پر کسی جگہ پر ہمارے کسی مقامی کسی اچھے آدمی کے ساتھ کہ جو کوئی کسی پارٹی کا بھی ہو سکتا ہے. ظاہر پارٹیاں, ہم پارٹیوں کے افراد کو تو برا نہیں کہہ رہے نا, پارٹیوں کے کنڈکٹ کو برا کہہ رہے ہیں. تو وہ لوکل سطح پہ کوئی اکا دکا کوئی ایسا ہو سکتا ہے, لیکن جماعت اسلامی چیئرمین اور وائس چیئرمین پہ ترازو نشان پر الیکشن لڑ رہی ہے. اور چیئرمین اور وائس چیئرمین کے لیے جو جماعت اسلامی کا نام استعمال کر رہا ہے, اگر اس کا نشان ترازو نہیں ہے تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ جماعت اسلامی کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے.